نیل کے ساحل سے لے کر تابخار کا شغل، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اور تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص استاد محترم حضرت الحاج حافظ قاری محمد اکبر صاحب دامت برکاتہ مقدس اللہ العالی، اور قابل صد احترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا ایک مختصر سا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب کے سب ایک جٹ رہو، متحد رہو، اور آپس میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے بھائی بھائی رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایسا موقع پیش آ جائے کہ آپس میں اس تلخی پیدا ہو جائے، اس کھٹاس پیدا ہو جائے، آپس میں کچھ دوریاں بن جائے، تو دوسرے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے۔ اور فرمایا کہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ان قریب آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو گھیر لے گی، آپ کے اوپر نشاور ہو جائے گی۔ آج گھر گھر کا عالم یہ ہے، محلے محلے کا عالم یہ ہے، گاؤں گاؤں کا عالم یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور فسادات ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان کٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک مسلمان اگر ترقی کی طرف جا رہا ہے تو دوسرے بھائی کو جلن ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہمارا ایک بھائی ترقی کی طرف چل رہا ہے تو دوسرے بھائی کو جلن ہو رہی ہے۔ آج دیکھو کورٹ کچہریوں کے اندر جا کر دیکھو، تحصیل بھری پڑی ہے مسلمانوں سے، ذرا سا ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر مسلمان لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور جھگڑ کر اس نے اپنا وقار، رعب اور دبدبہ سب کچھ ختم کر ڈالا۔ آج عالم اسلام کا سانحہ یہ ہے کہ جہاں پر دیکھو مسلمانوں کا کوئی وقار اور کوئی رعب اور دبدبہ نہیں رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا وقار ختم ہوا ہے، اس سب کے اندر سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے مضبوط چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور آپس میں لڑنا اور جھگڑنا، آپس کا اختلاف، یہ مسلمانوں کے وقار کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جس پر کالی کملی والے تاجدار مدینہ، محبوب رب المشارق والمغارب، سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت کی تھی، اور اس کو ایسا چمکایا تھا، اس کو ایسا مضبوط کیا تھا، آپس میں مسلمان اس طریقے سے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس طریقے سے رہتے تھے کہ تاریخ میں ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مثال، ایسی مثال ہے جو اس کی کوئی نصیب نہیں ملتی ہے۔ تاریخ کے اندر ایک سے ایک واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین الگ الگ خاندانوں کے تھے، الگ الگ نسلوں سے تھے، الگ الگ برادریوں سے تھے، الگ الگ علاقوں سے تھے، مگر اس کے باوجود وہ سب کے سب ایک تھے، قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، ایک دوسرے کا جو احترام ملحوظ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ اور تاریخ کے اندر ملتا ہے حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے آپ کو اندازہ لگ جائے گا، ایک دو واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کے اندر محبت تھی۔ جنگ یرموک کے اندر جب
साथ भाई न मिले कि उसको पानी की तलाश हो रही हो और पानी की शिद्दत के अंदर वो तड़प रहे हो। चुनाचे उन्होंने पानी का मुश्किल लिया है और वो मैदानी जंग की तरफ चले हैं। देखा कि भाई जो है तड़प रहे हैं और इंतकाल का वक्त करीब है। उस वक्त जब उन्होंने इशारा किया कि क्या मैं पानी दूं, तो फौरन उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पानी की जरूरत है। चुनाचे इतनी ही देर में बराबर से दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला हिशाम इब्न आस की आवाज आती है, आह की आवाज आई। फौरन उन्होंने दूसरों की तरफ जाने का इशारा फरमाया। हजरत अबू जहल बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अपने चचेरे भाई को पानी न पिलाकर दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला के पास पहुंचे हैं। वो हिशाम इब्न आस के पास पहुंचे। चुनाचे इतने में तीसरे की आह की आवाज आई और उन्होंने पानी का इशारा किया। चुनाचे हजरत हिशाम इब्न आस ने उनकी तरफ जाने का इशारा फरमाया है और फौरन हजरत अबू जहल बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला तीसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला की तरफ पानी देकर दौड़ते हैं। इतने वहां पहुंचते हैं, उनकी रूह परवाज कर चुकी है। फिर दूसरों के पास लौटे हैं। हिशाम इब्न आस भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फिर अपने चचेरे भाई के पास पहुंचते हैं, वो भी दुनिया से जा चुके हैं। चुनाचे ये मोहब्बत थी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की जमात को तैयार किया था। एक वाकया नहीं, हजारों वाकयात आपको मिलेंगे तो आपको बतलाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किस तरह की तालीम दे गए हैं। चुनाचे एक वाकया है, मशहूर वाकया जो आप सुनते रहते हैं। किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इस वाकये को बयान फरमाते हैं। किसी सहाबी के पास सहाबी ने एक बकरी का सिरा भेजा है हदीये के तौर पर। चुनाचे उन्होंने सोचा कि मैं मुझसे ज्यादा मुस्तहिक मेरे दूसरा सहाबी मेरा दूसरा भाई है, उन्होंने उनके पास उसको भेज दिया। फिर इसी तरीके से जब दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला के पास पहुंचा है, उन्होंने सोचा कि मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद तीसरे सहाबी है, उन्होंने तीसरों के पास भेज दिया है। चुनाचे ये होते होते इस तरीके से सातवें सहाबी रज़ियल्लाहु तआला के पास जब लौट कर पहुंचा है तो वो सीरी जब पहली मर्तबा जिस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला को हदीये में दी गई थी, उन्हीं सहाबी रज़ियल्लाहु तआला के पास वो सीरी पहुंची है। ये उख़्वत और मोहब्बत और ये तालीम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों आपस में मुत्तहिद रहो और जहां जहां पर आपने इस इत्तिहाद को मजबूती से पकड़ा रखा दोस्तों, वहां वहां पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सन 16 हिजरी का वाकया मैं आप को